الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تکاثر ہے اور اس کی آخری آیت کا بیان 2-3 جمعوں سے چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی جب وہ قیامت کا دن آئے گا، آخرت کا عالم شروع ہوگا، تو اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھیں ان کی تم نے کیا قدر کی اور ان کو کس طرح استعمال کیا. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن ہر انسان سے. بات کہنے کو تو مختصر سی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ بڑی ہی زبردست تنبیہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی ہی میں فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں تمہیں ہم نے دنیا کے اندر عطا فرما رکھی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرو کہ ایک دن آئے گا جب تم سے ان سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ امتحان ہے جو تم سے لیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس امتحان کے اندر تمہیں اگر تم نے صحیح جواب دیا اور صحیح حقیقت بتائی تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ زبردست ناکامی ہے. یہ پہلے سے ایک تنبیہ فرمائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر دیکھو تو یہ بڑا زبردست لمحہ فکریہ ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان ہر آن اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ماحول میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں وہ جی رہا ہے. ان سب کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا، اس کی کیا قدر پہچانی. تو اس میں
سب سے پہلی بات جو میں 2 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا فرمائی گئی اس کو تم نے ضائع تو نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں، ضائع تو نہیں کیا، بیکار تو نہیں ڈال دیا۔ اگر بیکار ڈال دیا تم نے اس نعمت کی ناشکری کی، اس نعمت کو کی قدر نہیں پہچانی، اس کی ناقدری کی، اس واسطے تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اللہ بچائے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ نعمت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جس میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی نعمتیں شامل ہیں۔ اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے گرمی کے موسم میں آپ کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور کچھ کھجوریں پیش کی، آپ نے کھجوریں تناول فرمائی، ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی ویسی نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے ٹھنڈا سایہ بخشا تھا، ٹھنڈا پانی دیا تھا، کھجوریں دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ اس میں آپ نے یہ بتایا کہ چاہے دیکھنے میں وہ معمولی بات نظر آ رہی ہو، معمولی نعمت نظر آ رہی ہو، لیکن اگر تم نے اس کی ناقدری کی تو اس کا تمہیں آخرت میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر پہچاننے کی تاکید فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی کھانے کی چیز تمہارے ہاتھ سے نیچے گر جائے تو تم اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ اگر اس کو صاف کر کے کھانا ممکن ہو، یعنی اتنی خراب نہیں ہوئی وہ کہ اس کے نتیجے میں وہ کھانا ممکن ہی نہ رہے، تھوڑا بہت اس کے اوپر مٹی وٹی لگ گئی تو اس مٹی کو صاف کر کے تم وہ کھا لو، اس کو ضائع نہ ہونے۔ یہ قدر پہچاننے کا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں اگر کوئی چیز ایسی اس طرح گر گئی ہے کہ وہ کھانا ممکن ہی نہیں رہا، بالکل ہی خراب ہو گئی ہے، پھر تو معاف ہے، لیکن اگر اس کو اٹھا کر کھانا ممکن ہے تو اس کو چھوڑو نہیں۔ آج ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس واسطے اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ زمین سے اٹھا کر کوئی چیز کھا لی جائے۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف کرو اور کھا لو۔ اور ایک واقعہ منقول ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران گئے تو ایران میں کسرا کی حکومت تھی۔ کسرا بڑا جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا اور اس زمانے کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ جب مذاکرات کا وقت آیا تو صحابہ کرام کے ایک وفد کو اس نے دعوت دی کہ آ کر ہم سے بات چیت کریں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیع ابن عامر، یہ حضرات مذاکرات کے لیے گئے۔ جب مذاکرات کے لیے گئے تو کسرا نے، جیسا کہ ایک شاہی مہمانوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اس نے ایک دسترخوان بچھا کر اور صحابہ کرام کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کی۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، اتفاق سے ان میں سے ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا کوئی چیز تھی کھانے کی، وہ کھا رہے تھے تو ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ نوالا نیچے گر گیا۔ انہیں یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی رزق کا کوئی حصہ زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ چھوڑو، بلکہ اس کو اپنے صفائی کر کے اس کو استعمال کر لو۔ اسی سنت کے مطابق انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا نیچے اس کو اٹھانے کے لیے،
تو جو صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ذرا کونی ماری، اور مقصد یہ تھا کہ بھئی اس وقت یہ موقع نہیں ہے اس کا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، بادشاہ کی مجلس ہے، اس میں اگر نیچے سے نوالا اٹھا کر کھائیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نادیدے لوگ ہیں، اور ذرا سی چیز کے نیچے گر گئی ہے تو اس کو بھی کھانے کی فکر میں ہے، تو ان کے ذہن پر برا تاثر قائم ہوگا اور یہ کوئی اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس وقت رہنے دو، اس کو گر گیا ہے تو گر گیا۔ تو جواب میں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقى، کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مجھے میرے سامنے، اس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، اور یہ اس کا اچھا تاثر لیں یا برا تاثر لیں، میں تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تعلیم اور آپ کی دی ہوئی تربیت کے خلاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ اٹھایا اور کھا لیا، صاف کیا اور کھا لیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جب دل میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی عظمت، اس کی محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا اچھا کہے یا برا کہے، مذاق اڑائے یا ہمیں تنگ نظر سمجھے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ اور یاد آ گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا آیا تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مکے کے کافروں نے ان کو روکا اور کہا کہ اگر آپ آگے بڑھے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے خیال سے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس واسطے آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم کوئی مصالحت کی بات کرنا چاہو تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنا کوئی آدمی ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مکے کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان اپنے چچازاد بھائی کے گھر میں جا کر ٹھہرے، اور رات گزارنے کے بعد جب اگلا دن آیا تو جا کر مکے کے سرداروں سے بات چیت کرنی تھی، وہاں تشریف لے جانے لگے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ تم اپنے پاجامے یا ازار یا شلوار جو کچھ بھی پہنی ہوئی ہو اس کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص شلوار کو یا ازار کو یا تیبند کو ٹخنوں سے نیچے لے جا کر پہنے گا تو جتنا حصہ اس کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ سارا جہنم میں جائے گا۔ اعوذ باللہ، اتنی زبردست وعید بیان فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار ہوتا تھا وہ ٹخنوں سے کافی اونچا، تقریباً نصف ساق تک ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے بھی اپنا لباس ویسا ہی بنایا ہوا تھا، لیکن اہل عرب جو تھے، مکے کے پرانے سردار، ان کے ہاں جتنا زیادہ نیچے قمیص یا شلوار یا تہبند جتنا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو اتنا ہی وہ اس کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ وہ ایک عربی کا شاعر ہے جو کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جاہلیت کا ایک شاعر ہے جاہلی زمانے کا، وہ اپنا فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ صبح کو شراب کے 4 پیالے پی کر جب گھر سے نکلتا ہوں تو میرے تہبند، میرے ازار کا جو نچلا حصہ ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی اتنا میں نے نیچے لٹکا کر جاتا ہوں۔ اس کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، اس کو نیچے اوپر کرو۔ حضرت عثمان نے بھی اسی کے مطابق اپنا ازار رکھا ہوا تھا۔ تو جب جانے لگے
مذاکرات کے لیے، تو ان کے چچزاد بھائی نے کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا اپنا حلیہ جو ہے ایسا بنا لیں کہ جس کا ان کے دل میں احترام ہو. تو آپ اگر اونچا پاجامہ یا اونچا اظہار پہن کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بے وقتی ہو، وہ اس کو ذلیل سمجھے، کمزور سمجھے. اس واسطے آپ اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے کر لیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ لا ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا ہی ہوتا ہے، میں ایسا ہی لباس پہن کر جاؤں گا. یہ ہماری بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہمیں اچھا سمجھے یا برا سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہوں، اس کے مطابق عمل کروں گا. حضرت عثمان نے یہ ارشاد فرمایا. تو ایسے ہی گئے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھا تھا، انہوں نے ساری دنیا سے اپنی عزت کرائی. ساری دنیا نے ان کے آگے سر جھکائے. اور آج ہم اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، وہ برا نہ سمجھے، وہ ہم کو حقیر نہ سمجھے. تو نتیجہ یہ کہ ساری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے اور ساری دنیا کے آگے ہم ذلیل و خوار ہیں. کسی ہمارے ملک کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ مغرب کے لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، یہ فلاں قوم ہماری مذاق نہ اڑائے، اور اس کی وجہ سے اپنے حالات میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز کیے ہوئے ہو، جب تک یہ تمہارا رویہ رہے گا زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، تمہارا مذاق اڑاتا رہے گا، تمہیں ذلیل کرتا رہے گا، تمہاری پٹائی کرتا رہے گا. اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، انہوں نے ان کے دل میں سما گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس کے نتیجے میں ساری دنیا سے اپنا لوہا بھی منوایا اور اپنی عزت بھی کرائی. ساری دنیا نے ان کی عزت و اکرام کے لیے اپنے بازو بچھائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات کہ لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. لیکن ہم لوگ چونکہ نہ جانے کون کون سے تصورات میں مبتلا ہے، اس واسطے اس کو چھوڑے ہوئے. مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قدر پہچانو، اس کو ضائع نہ ہونے دو. آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کا ہے. آج پورا ملک بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ سے بل بلا رہا ہے. مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کی واقعتاً نااہلی ہے کہ اس نے اب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری اس طرح کی جا رہی ہے کہ بلا وجہ بجلی خرچ کی جا رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. آرام سے وہ کام دن کی روشنی میں ہو سکتا ہے، لیکن دن کی روشنی کو ختم کر کے پردے ڈال کر بجلیاں جلائی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں بجلی خرچ ہو رہی ہے، قومی دولت کا ضیاع ہو رہا ہے. اور یہ تو وہ ہے، نہ جانے آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھو، تقریباً ہر گھر میں اور ہر دفتر میں یہ منظر نظر آئے گا کہ بجلی کے قمقمے بلا وجہ چل رہے ہیں. ان کو بند کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن چل رہے ہیں. پنکھے بلا وجہ چل رہے ہیں، اے سی بلا وجہ چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے جس کے نتیجے میں پوری قوم اس کا نقصان بھگت رہی، غلط طریقے سے استعمال ہو رہا. ایک طرف تو
بجلی کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کھیل اور میچ جو ہیں وہ رات کے وقت میں منعقد کیے جا رہے ہیں کہ سرچ لائٹیں لگا کر اعلیٰ ترین بجلی کا انتظام کر کے، جس میں بے انتہا خرچ ہوتا ہے، اور وہ کھیل، حالانکہ کھیل دن میں بھی ہو سکتا ہے مگر رات کے وقت ہو رہا ہے۔ تقریبات کے اندر جو عالم آپ دیکھتے ہیں بجلی کے ضیاء کا، اس کو آپ آنکھوں میں رکھیے، اس کو سامنے رکھیے۔ غرض ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہم سے یہ نعمت، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم بلبلا رہی ہے۔ میں چین گیا، چین کا کے دورے پر گیا تھا ایک مرتبہ، تو وہاں کے سب سے بڑے شہر بیجنگ میں جب میں اترا اور وہاں سے اپنے قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ویرانے میں چل رہا ہوں، کیونکہ رات کا وقت تھا اور روشنی بہت کم، اکا دکا چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے۔ یہاں تک میں سمجھا کہ شہر کے باہر کا علاقہ ہے، معلوم ہوا کہ شہر کے بالکل مرکزی حصے میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ شہر کا اتنا بڑا مرکزی علاقہ ہے، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے ہیں اور کہیں بڑی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی نیون سائن نظر نہیں آیا کہ جو چمک رہا ہو؟ تو لوگوں نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کہ صاحب بات سیدھی سی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کم ہے، لہذا ہم اسی کے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ بجلی کم ہے لہذا ہم نے چھوٹے بلب لگائے ہوئے ہیں، جب کبھی بجلی کی پیداوار بہت زیادہ ہو جائے گی تو بڑی بھی لگا لیں گے۔ اب یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اپنی وسعت کی حد تک کام کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو ہم نے آج دن رات ہمارے منہ پر شکوہ ہے بجلی کی قلت کا، ہر انسان بجلی کی قلت سے پریشان ہے، لیکن جب استعمال کرنے پر آتا ہے بجلی کو تو استعمال کرتے وقت کوئی احساس نہیں کہ یہ قومی دولت ہم اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں بیمار ہیں اور ان کے آپریشن رکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے رکے ہیں کہ بجلی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بجلی کے استعمال میں پوری قوم، یہ 12-15 کروڑ کی قوم جو ہے، اگر وہ اپنے بجلی کے استعمال میں اس بات کا لحاظ کر لے کہ بھئی یہ بجلی بلا وجہ ضائع نہ ہو، تو نہ جانے اس کی وجہ سے بجلی کے اندر اتنی مقدار بچ جائے کہ کسی مریض کا آپریشن ہو سکے، کسی کی جان بچ جائے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کر لیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا کسی کو دھیان نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ہم یہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ تو بھائی اس تقریر یا بات سے کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اس سے کوئی عملی سبق لے کر نہ نکلیں۔ تو ہم آج یہ عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان کی صحیح قدر پہچانیں گے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو صحیح استعمال کریں گے، اور جو ضرورت سے زائد ہے اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ اہتمام اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جو سوال ہم سے ہونے والا ہے قیامت میں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، انشاءاللہ اس امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔